يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. لائق احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات، مستورات، ماں اور بہنوں، آج 31 دسمبر 2021 ہے اور عرف عام میں آج اس سال کا اختتام اور انتہا ہونے والی ہے. ہم مسلمانوں میں جو سال کا آغاز ہے، جو ہماری عبادات کے معمولات کے حوالے سے ہے، وہ قمری کیلنڈر ہے جس کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں. لیکن ہمارے دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسی تقویم انگریزی کے مطابق چلتے ہیں. تو اس لیے اس سال کے اختتام پر آج کوشش کریں گے کہ ہم نئے سال کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں تاکہ ہر آنے والا وقت گزشتہ وقت سے بہتر انداز سے گزرے. حضرات علی وقار، اس وقت اقوام عالم میں جو مختلف تقویمی اعتبار چل رہے ہیں، کیلنڈرز چل رہے ہیں، اس میں ایک کیلنڈر وہ ہے جس کے مطابق آج ہم سن 2021 کا آخری دن اس حوالے سے گزار رہے ہیں جس کو AD کہتے ہیں، اینو ڈومینی اس سے مراد ہے. تو یہ کیلنڈر مناسبت رکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اسی طرح ایک کیلنڈر یہودیوں کے ہاں مروج ہے اور اس کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشینی کے وقت سے متعین ہوتی ہے اور اس سے نسبت رکھتی ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تاریخ اور تقویم کا آغاز اس دن سے کیا ہے. اور اسی طرح تیسرا کیلنڈر وہ رومیوں کا ہے. اہل روم انہوں نے اپنے کیلنڈر کی ترتیب لگائی ہے اس دن سے جس دن اسکندر اعظم تخت نشین ہوا تھا. اس دن سے انہوں نے اپنی تاریخ کا، اپنی تقویم کا، اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا تھا. اور ایک اور کیلنڈر ہے
جس کو ہم عرف عام میں دیسی مہینے یا بکرمی مہینوں کا کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس کا آغاز ہوا ہے راجہ بکرمجیت کی پیدائش کے ساتھ، اور جس دن اس کی پیدائش ہوئی ہے اس دن کی مناسبت سے اس کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 4 مختلف تقویم آج کل دنیا میں مروج ہیں، اور آپ ان چاروں تقویم کو، کیلنڈرز کو دیکھیں تو یہ کسی اہم واقعہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، کسی کی پیدائش کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، کسی کی تخت نشینی کے ساتھ ان کی نسبت ہے، لیکن جس کیلنڈر کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی ہے، جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، وہ کسی تخت نشینی کے ساتھ موصول نہیں ہے، وہ کسی کی پیدائش کے ساتھ موصول نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ظلم اور جبر کی وہ داستان ہے جو مسلمانوں نے اعلان نبوت سے لے کر 13 سال تک کافروں کا جبر بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیا، تاہم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہجرت کی داستان یہ کوئی پیدائش کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی خوشی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک المناک داستان ہے، اور یہ غضبناک وہ واقعات ہیں کہ جس کے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے رفقائے کار کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر لحاظ سے قتل کرنا، اذیتیں دینا، جلا وطن کرنا، ہر وہ حربہ کفار نے اپنانے کی کوشش کی جو بھی ان سے ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ ہجرت کی آخری وہ رات، ہجرت کی رات جو آپ نے مکہ میں گزاری ہے، اس دن بھی کفار دار الندوہ میں جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بھی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کس بات کی؟ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ ایک طرف کافر سازشیں کر رہے تھے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین اپنی تدبیر بنا رہے تھے، اور ہوا وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے تدبیر بنائی تھی۔ اور بھائیوں دیکھیے، ہمارا یہ ہجری کیلنڈر سن 17 ہجرت کے 17ویں سال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آ کے کہنے لگے کہ امیر المومنین، ہم جو آپس میں خط و کتابت کرتے ہیں، ریاست کی طرف سے جو آپ کی خط و کتابت ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹائم، کوئی تاریخ اور تقویمی اعتبار سے اس کا اندراج ضرور ہونا چاہیے۔ تو باہمی مشاورت کے ساتھ یہ طے پایا کہ ہم اس کیلنڈر کی ابتدا جو ہے وہ ہجری کے سال سے کرتے ہیں، اور اس دن سے کرتے ہیں جس دن جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ہجری سن کا باقاعدہ کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور بقیہ جو پچھلے واقعات تھے وہ اسی کیلنڈر کی مناسبت سے تاریخ کا حصہ بنے۔ آج چونکہ ہمارا جتنا بھی زمانے کے لحاظ سے واقعات دینی معاملات کے علاوہ چلتے ہیں، ہماری شادیاں، ہمارے افتتاحات، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہم اس کیلنڈر کے مطابق جو عیسوی والا کیلنڈر ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ لہذا سوچنا یہ ہے خوش نصیب وہ شخص ہوگا، جس طرح آپ نے آیت کریمہ سنی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ایک انسان کو یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ زندگی جو چند لمحات پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، چند ساعات اور گھڑیوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، اور چند گھنٹوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، چند دنوں پر، ہفتوں پر، مہینوں پر اور سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر اللہ رب العالمین زندگی زیادہ دے دے اور 50-60 سال اگر انسان زندگی میں گزار لیتا ہے تو اس کے بعد اس ابھی بھی عذر کرے کہ مجھے عبادت کا وقت نہیں مل سکا، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہ اس 60 سال یا 50 سال، 45، 50، 55، 60، 65 میں اللہ نے اولاد بھی دے دی، اولاد کو پڑھا لیا، کاروبار بھی کرا کے دے دیا، ان کو دکانیں بھی کھول دی، تعلیم و تربیت کا بھی جتنا ممکن ہو سکا اہتمام کر دیا، لیکن اگر نہیں ہو سکا، للہیت کا رنگ نہیں چڑھ سکا، خشیت الہی کا رنگ نہیں چڑھ سکا، اور باپ اپنی اولاد کو نمازوں کا پابند نہیں بنا سکا، تو اس اولاد سے اور ایسے والدین سے بد نصیب کوئی شخص بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو خوش نصیب آنے والے سال کو کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کو اگر بابرکت بنانا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو آج سے ہی میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے، تہنیتی پیغامات آتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بڑھ کر ان رسومات کی طرف بھی جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمیں بطور مسلمان ان تمام غیر شرعی رسومات سے بچنا ہے جو اس نئے سال کی مناسبت سے یا کلچرل یا ثقافتی ونگ کے مناسبت سے ہمارے آج ملک کا، ریاست کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیونکہ اس نئے سال کی آمد پر کوئی ایسا کسی تقریب کا اہتمام کرنا، کسی ایسے ثقافتی یا کلچرل شو کا اہتمام کرنا، یہ نہ تو کسی شریعت سے ثابت ہے، نہ ہی یہ شریعت کا حصہ ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کسی سے امید کیا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس سے 1 سال گزارا ہے، 2 سال گزارے، 5 سال، 10 سال، 15، 20 جتنے بھی سال گزارے ہیں، وہ سوچے کہ پچھلے سال جو میں نے سال یہ پورا گزارا ہے اس میں میں نمازوں کا پابند نہیں تھا، اللہ نے میری زندگی میں ایک نیا سال دیکھنا مجھے نصیب کیا ہے، میں آج کے بعد نمازوں کی پابندی کروں گا۔ میں پچھلے سال بلکہ ساری عمر جتنی میں نے گزار دی، میں غیر اخلاقی حرکات میں اپنے آپ کو ہمیشہ اختیاری یا غیر اختیاری لحاظ سے ہی سمجھنے، اپنے آپ کو ملوث کرتا تھا، لیکن اس خالق و مالک نے مجھے نیا سال دیکھنا نصیب کیا ہے، لہذا میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نئے سال آنے والے کی خوشی میں فلاں فلاں غیر اخلاقی حرکات، وہ فلاں فلاں گناہ کو ترک کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو پھر تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ تہنیتی پیغام حقیقت میں اس شخص کے لیے ہوگا جو واقعتاً ایسا اہتمام اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے کر لیتا ہے۔ اور بھائیوں، ہمیں یہ بھی چاہیے
چاہیے کہ اپنے وقت کو بابرکت بنائیں اور برکت والا، خیر والا، منفعت والا وقت بنائیں، اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ہم اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی ذاتی طور پہ کوشش کریں گے تو تب ہوگا، بصورت دیگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ایک شخص، اس کو نیا سال آئے، پرانا سال گزر گیا، سالوں کی مناسبت سے اس کو کوئی فاقہ بھی نہیں ہے، اس کی عمر 20، 25، 30، 40 سال ہو چکی، اس کو اس کا بھی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی اولاد بڑھ کر جوان ہو گئی، اس کے برابر ہو گئی، وہ مادی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اس نے اپنی اولادوں کی شادیاں بھی کر دی، بیوی بچے ان کو اپنے طور پہ انگیج کیے رکھا، لیکن یہ احساس نہیں ہو سکا کہ جس زندگی کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے، میری زندگی کا حصہ جن اوقات کو بنایا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عبث اور فضول نہیں بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا واضح ارشاد اور اعلان موجود ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے آپ کو بے مقصد پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق ایک مقصد کے لیے کی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ عبادت الہی ہو، مجھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور اسی مقصد کے لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے اس مقصد سے غافل ہے تو اس سے بڑا عبث اور فضول زندگی گزارنے والا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا فضول وقت وہ خود گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اس زندگی کو بابرکت بنائیے، جس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تلاوت قرآن سے مزین کیجئے۔ اور تلاوت قرآن سے کیسے مزین کرنا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ، آپ کثرت کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ اور یہ کون سی سورت ہے، کیسی سورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، جو شخص اس سورت کے ساتھ تمسک کرتا ہے اور اس سورت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، وہ سورت اس کے لیے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرًا، اور جو شخص اس کی تلاوت چھوڑتا ہے اور اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی ورکنگ پلیس پہ قرآن کی تلاوت چھوڑے، ان ترکہا حسرا، یہ حسرت اور ندامت کا باعث بنے گا۔ اور ولا تستطيعها البطل، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کا حصہ اس صورت کو بناتا ہے، لا تستطيعها البطل، باطل قوتیں، شیطانی قوتیں، جنات اور غیر مرئی مخلوقات، جن کا اکثر طور پہ ہم نے اپنے سر پہ ہوا قائم کیا ہوتا ہے، آپ اس صورت کا معمول بنائیے اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی 804 نمبر حدیث ہے، لا تستطيعها البطل، اگر آپ اس صورت کا معمول بنائیں گے، کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق آپ کو کسی بھی طرح نقصان دینے کی قوت نہیں رکھ سکتی ہے۔
اس حدیث پہ یقین رکھیے اور اس سورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجیے، اپنا وقت فارغ مت گزاریے۔ جس طرح یہ سال گزر گیا ہے، یہ سال اگلا بھی گزر جائے گا، اس سے اگلا بھی گزر جائے گا، شاید چراغ زندگی ہوگا فیروزہ ہم نہیں ہوں گے۔ زندگی ایسے ہی گزرتی رہے گی، سال بیتتے رہیں گے، اور آپ خود تصور کیجئے کہ پچھلے ہی سال یا اس سے پچھلے سال ہم نے اپنے کتنے پیاروں کو قبروں کی آغوش میں اتارا ہے اور قبر کے گہرائیوں میں اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے۔ وہ وقت بھی دور نہیں جب ہمیں بھی لوگ اسی طرح ہی قبر کی گھاٹی میں اتار دیں گے۔ وقت گزرتا رہے گا، ہم نہیں بھی ہوں گے، سال پھر بھی اسی طرح گزرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ان سالوں کے پیچھے اور ان اوقات اور لمحات کے ساتھ اپنی ترتیب مت بنائیے، بلکہ ترتیب یوں بنائیے کہ یہ وقت، شاید یہ نماز بھی میری آخری نماز ہے، شاید یہ میرا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، اور شاید اگلے سال میں کیا اگلا لمحہ بھی مجھے دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کاش یہ سوچ اور فکر ہمارے دل میں جگہ پا جائے اور یہ جاگزی ہو جائے، ہر شخص میں للہیت آ جائے گی، خشیت الہی آ جائے گی، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے گا، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا، اپنی موت کا خوف ہوگا، اور جب یہ باتیں ہوں گی پھر انسان گناہوں سے بچے گا اور نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیے، اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنانا یہ تو میرے بھائیوں مسلمان کو ویسے ہی اپنا زندگی کا وتیرہ اور شعار بنانا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن وہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہم نے جو اتاری ہے مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کر لو، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، میرے رب کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیں گے، اور میرا مالک مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ اپنی زندگی کا شعار اور معمول بھی بنانا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں اس قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام، اگر میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ڈر اور تقوی سے مزین کر لیں، اور مت سمجھیں کہ اگر کوئی شخص بے نماز ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس سال شاید میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا، نماز کی پابندی پھر کروں گا، یا یہ سال گزرے گا بچے کی شادی ہو جائے گی تو شاید میں پھر شریعت کی پیروی کروں گا۔ میرے بھائیوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا انسان کو یقین ہو کہ میں یہ ضرور گزار لوں گا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود ایسے لوگوں کو قبر میں اتارا ہے جن کے بارے میں ہم خود کہتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، دکان پہ بیٹھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس ایسے ہی گر گیا، اللہ کی طرف سے اجل آ گئی، اس کا وقت پورا ہو گیا، اور حدیث کے مطابق من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس شخص پر موت آ گئی، موت طاری ہو گئی، فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت تو وہیں پہ قائم ہو گئی، اس کی جزا یا اس کی سزا کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ لہذا بھائیوں، کسی بھی وقت کی تاخیر کیے اللہ رب العالمین سے ہمیں تقوی کی دولت، اس سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ میرے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
بما كانوا يكسبون۔ اگر بستی والے ایمان لے آتے، اور ہم ایمان تو سارے لائے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اللہ کی کتب پر، نازل شدہ کتب پر، اور یوم آخرت پر بھی، اور اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان تو ہم لائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تقوی کی دولت کہیں کہیں ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان جتنا تقوی سے دور ہوتا ہے، برائی کے اندر وہ اتنی ہی اٹریکشن اور دلچسپی پاتا ہے، اور جتنا اس کے اندر اللہ کی طرف سے ڈر اس کے دل میں موجود ہو، وہ اتنا ہی برائی سے دور بھاگتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہمیں پہچان بتائی ہے، اور یہ پہچان حاصل بھی اسے ہوگی کہ جس کے اندر یہ کویسٹ اور شوق موجود ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بڑے پیاری دو نصیحتیں سکھائیں اور دو باتیں سکھائیں کہ آپ نے نیکی اور برائی میں فرق کیسے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ کسی کو اچھے معاملات کے ساتھ اور چہرے پہ سمائل لاتے ہوئے، بشاشت لاتے ہوئے، مسکراہٹ لاتے ہوئے ملتے ہیں۔ البر حسن الخلق، یہ بھی نیکی ہے۔ اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر آپ اپنے بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے ملتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم دینا یہ بھی نیکی ہے، برائی سے روکنا یہ بھی نیکی ہے، اور اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ بھی نیکی ہے۔ یہ ساری نیکیاں ہم نے سمیٹتے جانا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اپنی زندگی میں ایسے ہی تعمیر کرتے جائیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگاتے جائیں، تاکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی طرف سے جب اجل آئے گی، جب وقت آئے گا، تو میرے بھائیوں نہ 2020 کسی فرشتے نے دیکھا، نہ 2021 کو دیکھا، نہ یہ دیکھا اس کی اولاد جوان ہے اس کی روح کو رہنے دیتے ہیں، نہ یہ سمجھا اس کا تو ابھی کاروبار اسٹیبلش نہیں ہوا اس کو بھی رہنے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں فرشتے ایسے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ گود والے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، وہ رحم مادر کے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، وہ شیر خائی میں بھی لے جاتے ہیں، وہ بچپن میں بھی لے جاتے ہیں، وہ جوانی میں بھی لے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بسا اوقات زندگی میں دیکھے گئے ایسے واقعات اور مشاہدہ شدہ واقعات موجود ہیں کہ شادی کے دن رکھے ہوئے ہیں، شادی کی رات آنے والی ہے، شادی کی تاریخ آنے والی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تاریخ کا تعین پہلے ہو گیا، شادی اپنی بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، کبھی دلہن کو شادی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، کبھی دلہا کو شادی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ اپنی تاریخ کا تعین یہ وہ تھا جو ہم نے شادی کا کیا تھا، لیکن اس سے قبل وہ تاریخ آ گئی جو میرے مالک نے اجل متعین کی تھی، وہ تاریخ آ گئی میرے بھائیوں۔ اس تاریخ کا اگر گھر والوں کو پتا ہوتا، اگر رشتہ داروں کو پتا ہوتا، تو کبھی وہ تاریخ نہ رکھتے کہ شاید اس دن تو ہمارے بندے نے ہمارے پاس ہونا ہی نہیں ہے، اس دن تو ہماری بچی نے فوت ہو جانا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انبیاء کو بھی میرے بھائیوں نہیں دیا۔ تو آئیے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے لو لگا لیجئے، اور ایک ایک لمحہ اس نیکی کے مطابق اور اس فرمان کے مطابق گزاریے جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس نیکی کو پرسو کرنے میں اپنا وقت گزاریے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی، فرمایا اس برائی کی دوسری پہچان یہ ہے الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکتا ہے، آپ کوئی معاملہ کرنے لگتے ہیں، آپ کا دل دھڑکتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، سمجھیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، آپ لوگوں کو
بتانا پسند نہیں کرتے، لوگوں سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ جو معاملہ آپ اس طرح کریں، لوگوں سے مخفی رکھنا چاہیں، لوگوں سے چھپانا چاہیں اور اس طرح کا معاملہ کریں، سمجھ لیں وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ایسے معاملے سے بچ کر اپنی زندگی میں نیکیوں کو پرسو کرتے رہیں، نیکیوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اسی سے ہی اللہ راضی ہوں گے۔ یہی وقت گزارا گیا ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا اور یہی وقت ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کرنے کا موجب بنے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات، وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری عمر بڑھتی ہے اسی طرح ہمارے بچوں کی عمر بڑھتی ہے، ہمارے اہل محلہ کی، رشتہ داروں کی، جتنے لوگوں کو ہم ملتے ہیں یا جن کو نہیں ملتے، ایک ایک لمحہ اگر ہماری زندگی کا بڑھ رہا ہے اسی طرح ان کا لمحہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزت کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوٹے، ہر شخص کی عزت کیجئے اور اس کی عزت نفس کا احترام کیجئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، اگر تمہارے گھروں میں، اگر تمہارے کاروبار میں، اگر تمہارے مال میں، اگر تمہارے رزق میں تمہیں برکت نصیب ہو رہی ہے تو مع اکابرکم، یہ تمہارے ان بڑوں کی وجہ سے ہے جن کی گئی محنتوں کا صلہ آج تم لے رہے ہو۔ کاروبار لگایا انہوں نے تھا اور کاروبار کی معرفت اور پہچان ان لوگوں نے کرائی، آج اس کا پھل تم کھا رہے ہو۔ اس کاروبار کی داغ بیل انہوں نے ڈالی تھی، آج تم اس کی جو مالی لحاظ سے منفعت ہے، بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، تم اس کو سمیٹ رہے ہو، اس کے انسینٹیوز کو تم حاصل کر رہے ہو۔ تو بھائیوں، آج اگر ہمارے گھر میں، ہمارے مسجد میں، ہماری گلی محلے میں کوئی بزرگ آدمی ہے اور اسی طرح کوئی بزرگ خاتون ہے، بھائیوں اس کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے، شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہی ہمیں گھر میں رزق دے رہے ہوں۔ اس کی عمر کا بڑھ جانا یہ مت سمجھیے ہمارے اوپر بوجھ بن گیا ہے، جس طرح آج اس کی عمر بڑی ہے، ہم بھی ایک ایک لمحہ کر کے، یہ 2021 سن ہم نے بھی گزار لیا، یہ ہم نے بھی گزارا، ساتھ ہمارے اکابرین بزرگوں نے بھی گزارا۔ جس طرح ان کی عمر میں اضافہ ہوا اسی طرح ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوا۔ تو بھائیوں، جس طرح وقت کے ساتھ وہ دنیا سے چلے ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن یہ حساب ہمارے پاس نہیں ہے کہ بزرگ نے پہلے جانا ہے یا میں نے پہلے جانا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس وقت کی قدر کیجئے، اس وقت کی قدر کیجئے اور بزرگانے اپنے جو گھر کے بزرگ ہیں ان کی قدر افزائی کیجئے، اپنے لیے رحمت کا سما سمجھیے، ان کو دعاؤں کا ذخیرہ سمجھیں اور ان سے دعائیں لیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں حاصل کریں، اپنے رزق کے لیے دعائیں حاصل کریں، رزق میں برکت کی دعائیں حاصل کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو اپنے اوپر میرے بھائیوں بوجھ مت سمجھیں۔ اور کاش شاید یہ دل میں ہمارے بات اتر جائے کہ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہو، کسی مسجد میں بزرگ ہو، ہماری فیملی میں ہو، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ آج تو دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم غلطی کریں وہ ہمیں سیدھے رستے پہ لانے کا باعث بنتا ہے، ہمیں جھڑک کر، ڈانٹ کر، پیار سے، جس طرح بھی ہے وہ سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کرے گا۔ وقت آئے گا کہ ہمیں کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی جھڑکنے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ وقت بھی آئے گا، اس وقت سے ڈریے میرے بھائیوں، پھر ہم اپنے گھٹنوں میں سر دے دے کر روئیں گے کہ ہم نے اتنے سال گزار لیے، کاش آج ہمارا بھی بڑا ہوتا، ہمیں بھی نیکی اور برائی کی پہچان بتاتا، ہمیں بھی بتاتا کہ یہ کاروبار اچھا ہے، یہ منفعت بخش ہے، میرا تجربہ اس بات کو تمہیں بتاتا ہے۔ لیکن آج وہ بزرگ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج جو نفع ہوگا، جو مل گیا وہ مل جائے گا، جو گھاٹا پڑ گیا وہ بھی ہمارے کھاتے ہی پڑے گا، ہم کسی کے سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کریں، من لم یرحم صغیرنا، اپنے بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت کیا کریں۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا،
جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ پیار نہیں کرتا، وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا، اور اپنے بڑوں کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مطہرہ میں آپ نے بچوں کو بھی عزت دی، اپنے ہم عمر لوگوں کو بھی دی، بچوں سے بڑوں کو بھی عزت دی، اکابرین کو بھی عزت دی۔ میرے بھائیوں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو خود تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ 2021 بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر گیا، جس طرح آج ہماری عمر بڑی، ساتھیوں کو بھی عمر بڑی، ان کو عزت، ان کو رسپیکٹ اور ہر لحاظ سے احترام کا درجہ دینا چاہیے۔ کل ہم نے بھی اس عمر میں آنا ہے، آج اگر بڑوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے، شاید ہمیں بھی کل کوئی بوجھ سمجھنا شروع کر دے، تو اس وقت سے اللہ کریم اس رسوائی سے ہمیں بچائے۔ میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیا سال اگر آتا ہے تو ہم نے تو ان تعلیمات کی، میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی میں اس کو اطلاق کرنا ہے۔ یہ دینی تعلیمات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، ہر کسی کے ساتھ اس کو اچھا مشورہ دیجئے اور اس کے لیے اچھے جذبات رکھیے۔ اور آپ نے فرمایا دین النصیحہ، یہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ صحابی پوچھتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے کہ اس کے احکامات کی پیروی کرو، ولرسولہ، اس کے رسول سے خیر خواہی کا نام ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کرو، ولکتابہ، اور اس کی کتاب سے خیر خواہی کا نام ہے کہ اس کتاب کو اپنا شعار بناؤ، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمان ائمہ کی خیر خواہی کا نام ہے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے بھی احترام بھی کرو اور فالو بھی کرو، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا ہے۔ صحیح مسلم کی 4156 نمبر حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کس طرح اس دین کو خیر خواہی سمجھا۔ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، جب میں نے ایمان قبول کیا، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت، ان کی نبوت کو تسلیم کیا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا علی اقام الصلاۃ، نمبر 1 نماز پڑھوں گا، نماز قائم کروں گا، نمبر 2 ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور تیسرا اہم کام یہ تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ میرے بھائیوں بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹھتا جا رہا ہے۔ کوئی بزرگ اگر ہمیں اپنی زندگی میں خیر خواہی یاد دلاتا ہے، ہم کہتے ہیں بابا جی تو ہمیں کی پتہ دنیا کدھر جا رہی ہے، آپ کو نئی دنیا کے ٹرینڈز کا نہیں پتہ، اس کے رجحانات کا علم نہیں ہے، اور نئی نئی روایات ٹریڈیشنل جو ہمارے ہاں آگے انوویشنز آئی ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا ہمیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرنے دیں، لوگوں کے ساتھ چکما بھی کرنے دیں، فریب بھی کرنے دیں، دغا بھی کرنے دیں۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو شعور آتا ہے، فہم آتی ہے، فراست آتی ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی، ان کی نسبت سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح منہاج میں ایک بڑا اہم واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص جانور بیچنے آیا، بڑی سننے والی بات ہے، جانور بیچنے آیا۔ یہ جریر بن عبداللہ بجلی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا، کہتے ہیں جانور بیچنے آیا، اس سے پوچھا کہ بھئی کتنے کا جانور ہے؟ اس نے کہا کہ 100 درہم کا۔ اس کو کہا 200 لے لیجیے۔ اور آپ تصور کیجئے دنیا میں کوئی ایسا گاہک بھی ہوگا کہ بطور دکاندار آپ نے اس سے 100 مانگا ہو، وہ کہے آگے سے 200 لے لیں۔
ہمارے ہاں تو جس طرح کا اللہ رحم کرے، جو رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں کہ آپ چیز رکھ کے دوسری لینے جائیں، آتے ہوئے اس کی کوشش ہوتی ہے جیب میں ڈالنے اتنی دیر تک تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ تصور کیجئے، اس کو کہتے ہیں 200 لے لیجئے، وہ کہتا ہے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کہتے 300 لے لیجئے۔ وہ کرتے کرتے 800 درہم کا اس سے جانور خریدا۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ اس نے تو 100 درہم مانگا تھا، آپ نے 800 کیوں دیا؟ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ شخص جو مدینہ میں جانور بیچنے کے لیے آیا ہے، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی مدینہ میں قدر و قیمت کیا ہے، یہ اپنے علاقے کے حساب سے پیسے مانگ رہا ہے۔ مجھے علم تھا اس نے 100 درہم مانگا ہے، مدینہ میں اس کی قیمت 800 درہم تھی، میں نے اس کی خیر خواہی کی ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج پراپرٹی بکنی ہو میرے بھائیو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گاہک کو کہا جاتا ہے یہ بابا جی پریشان ہیں، انہوں نے سستی دے دینی ہے، آپ انویسٹ کر لیں بڑی روٹی مل جائے گی، یہ فلاں مال خرید لیں، یہ آدمی پریشان ہے، اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، اس کو اولاد تنگ کر رہی ہے، اس نے حصہ دینا ہے انہیں، لہذا سستے داموں خرید لیں۔ اور بھائیو اور میرے بھائیو، اس حدیث پہ غور کیجئے کہ کہاں پہ جائے گا ہمارا جذبہ خیر خواہی۔ یہ حدیث کو عمل کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو صحابی رسول نے جس کو اپنی زندگی میں معمول بنایا ہے، اس پر میرے بھائیوں عمل کرنا چاہیے۔ اور آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کو وقت کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں۔ اور بھائیو یہ ذہن میں رکھیے، وقت کی 2 اہم خاصیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وقت کسی کو ادھار نہیں دیا جا سکتا، اور وقت گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا ہوتا۔ اور میرے بھائی آپ دیکھیے، سونا چاندی ہیرے جواہرات چوری ہو جائیں دنیا سے، آپ وہ وسائل حاصل کر کے وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا چھینا گیا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، میرے صحابی دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک راستے پہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ آپ سب نے موٹر وے پہ سفر کیا ہے، اس کے ریسٹ ایریاز پہ ہم 2 دن تو نہیں ٹھہرتے، ہم 10-15 منٹ 20 منٹ ٹھہرتے ہیں اور آگے اپنی منزل کو چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی یہ ہے جو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے یا راہگیر مسافر ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم کے وہ صحابی ہیں، 2680 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، 2680۔ کیا نصیحت لوگوں کو کرتے رہے ساری زندگی، کہنے لگے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر اللہ آپ کو صبح دیکھنی نصیب کرے کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے خیر خواہی کرنی۔ ہم 2022 کا 23 کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھ لیں۔ اور آپ نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام دیکھنی نصیب ہو جائے تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ وخذ من صحتک لسقمک، اپنی بیماری آنے سے پہلے صحت کی غنیمت سمجھ لو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ ومن حیاتک لموتک، اور اپنی موت آنے سے قبل اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ 20 گزرا، 21 بھی گزر گیا، آئندہ سال بھی گزر جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اوقات کو آگے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یہ تو تعلیمات ہیں، میں تو حیران ہو رہا تھا، میں بی اے میں ہم نا ایک نظم پڑھاتے ہیں الزبتھ سیول کی، وہ خاتون ہے، شاعرہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا کہتی ہے I will drain long draughts of white as a purgation، کہ میں کیا کروں گی، یہ تو شریعت کی تعلیمات ہیں جو آپ کو سنائی ہیں، اس کا احساس کافروں کو بھی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں احساس نہیں ہے، آج کے مسلمان کو احساس نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میں خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی ایز اے پرگیشن، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ ریممبر ٹوائس اے ڈے ہو آئی ایم، میں ایک دن میں 2 مرتبہ بیٹھوں گی، اپنے بارے میں غور کروں گی کہ میں کون ہوں۔
اور پھر اپنی ریئلٹیز کو، زندگی کے حقائق تلخ جو میں نے پچھلے سال کیے ہیں، آئی ول ایکسیپٹ دیم ود بونی آرمس، اپنے بازوؤں کو کھول کر اس کو میں خوشی سے قبول کروں گی میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کروں گی، اینڈ بی کمفرٹیڈ، اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کروں گی کہ اب میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ یہ احساس بدقسمتی تھی کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا احساس غیر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس وقت کا احساس کرنے، اپنے گئے ہوئے وقت پر ندامت پشیمانی کی بجائے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔